بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جو ہے وہ ایک اہم مسئلہ جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جو کہ آج کے دور کی نوجوان نسل میں جو ہے وہ کثرت سے پایا جاتا ہے۔ تو وہ کیا مسئلہ ہے کہ پیشاب کے بعد قطرے آنا۔ کچھ لوگوں کو پیشاب کے بعد کچھ وقت کے بعد قطرے آتے رہتے ہیں، تو ان کا علاج ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے اس کی پہچان بتائیں گے کہ قطرے جو ہے وہ جن کو آتے ہیں اس کا کیا علاج ہوتا ہے، کون کون سے قطرے ہوتے ہیں اور ان کا علاج کس طریقے سے کیا جائے۔ تو ان قطروں کی پہچان جو ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ پہچان کے لحاظ سے ہم اس کا علاج آپ کو بتائیں گے کہ بھی کون سی پہچان ہوگی اور اس کا علاج کس طریقے سے کیا جائے گا۔ تو ایک قطرے کی ایک قسم جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ پیشاب کرتا ہے، مثانے میں گرمی کے ساتھ سوزش آ جاتی ہے، یعنی کہ مثانے میں جب گرمی ہوتی ہے تو اس سے جو ہے وہ سوزش آ جاتی ہے، زبان سرخ ہو جاتی ہے اور اس کا بلڈ پریشر بھی قدرے ہائی رہتا ہے یا ہائی ہو جاتا ہے۔ تو پیشاب کی رنگت جو ہے وہ بالکل زرد ہوتی ہے، اس کے پیشاب میں قدرے بدبو بھی ہوتی ہے۔ تو ایسا بندہ جب پیشاب کرتا ہے تو مثانے کے اندر سوزش کی وجہ سے اس کا پورا پیشاب جو ہے وہ خارج نہیں ہوتا۔ تو جب وہ اس کا پورا پیشاب خارج نہیں ہوتا تو جب وہ پیشاب کرنے کے بعد اٹھ جاتا ہے، اٹھنے کے بعد وہ چلتے پھرتے یا جھکتے ہوئے یا بیٹھتے ہوئے جو پیشاب کے قطرے رہ جاتے ہیں وہ قطرے جو ہے وہ خارج ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک قسم ہے کہ جس میں جو ہے وہ پیشاب کے قطرے آتے ہیں۔ بات میری سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو کہ جب مثانے میں گرمی کی وجہ سے سوزش ہونا اور سوزش کی وجہ سے سوزش جب ہو جائے اور اس کی کچھ پہچان ہے، وہ بھی میں نے آپ کو پہلے سے بھی بتا دی ہے، دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں، دوبارہ سے بتا دیتا ہوں کہ اس کی زبان قدرے سرخ ہو جائے، اس کا بلڈ پریشر بھی قدرے زیادہ ہو جائے، پیشاب کی رنگت جو ہے وہ زرد ہو اور اس کے پیشاب سے بدبو بھی آئے، ہلکی بدبو بھی آئے، تو ایسا جو ہے وہ بندہ جب پیشاب کرتا ہے تو اس کا پورا پیشاب خارج نہیں ہوتا، تو جس کی وجہ سے وہ اٹھتے بیٹھتے یا جھکتے ہوئے اس کے پیشاب کے قطرے جو ہے وہ خارج ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بیماری ہے۔ تو اس کا علاج جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کا علاج جو ہے وہ ایک ملین ہے۔ اب ایک ملین کیا ہے؟ آپ کس طریقے سے اس کو بنائیں گے؟ آپ نے جو ہے وہ کلمی شورا لینا ہے 30 گرام، تخم کاسنی لینا ہے 50 گرام، جوکھارا 40 گرام لینا ہے، گل سرخ ایرانی جو ہے وہ آپ نے 20 گرام لینا ہے، 120 گرام لینا ہے۔ ٹھیک ہے، دوبارہ سے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، یا اس کو میں دوسری زبان میں کہہ دیتا ہوں کہ گلاب کے سفید ایرانی گلاب لینا ہے 3 تولے لے لیں، کلمی شورا جو ہے وہ 10 گرام لے لیں، دھنیا جو ہے وہ آپ 10 گرام لے لیں اور کاسنی تخم جو ہے وہ 10 گرام لے لیں۔ جو میں نے پہلا نسخہ بتایا وہ والا یہ والا دونوں ایک ہی ہیں، صرف نام میں تھوڑی سی تبدیلی ہوئی ہے، اس میں ایک نیا سا نام تھا تو اس لیے میں نے اس کو تھوڑا سا آسان کر کے اور تھوڑا نسخہ چھوٹا کر کے آپ کو بتا دیا ہے۔ یہ لے لیں، یہ اسکرین کے اوپر بھی آپ کو اس کا جو وہ نسخہ ملے گا، آپ وہاں سے بھی جو وہ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، اس کو جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں ویڈیو کو روک کر۔
تو اس کے بعد جو ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، باریک کر کے رکھ لینا ہے۔ آدھا چمچ جو ہے وہ آپ نے شربت بزوری کے ساتھ کھا لینا ہے۔ تو 3 دن میں قطرے جو ہے وہ بند ہو جائیں گے۔ یعنی کہ آپ نے اس کو باریک کر کے ساری چیزوں کو رکھ لینا ہے۔ خوراک کتنی ہے اس کی؟ آدھا چمچ۔ تو آپ اس کو کھائیں گے، کس کے ساتھ کھائیں گے؟ شربت بزوری کے ساتھ۔ تو 3 دن میں قطرے جو ہے اس کے ختم ہو جائیں گے، بند ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد دوسرے قطرے جو ہے وہ ایک تحریک ہوتی ہے، یعنی کہ یہ بچے جب نوجوان نسل جو ہے وہ ٹیلی فون پر جوانی کی باتیں کرتی ہے تو اس کی وجہ سے ان کو قطرے آتے ہیں۔ تو یہ اس کے لیے ایک نسخہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ان نوجوانوں کے لیے جو کہ فون پر باتیں کرنے سے اپنی ذہنی سوچ کے مطلب منفی اثرات کی وجہ سے، یعنی کہ جب وہ منفی سوچتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ان کو جو قطرے آتے ہیں اس کا علاج میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ حکمہ کے لیے ایک تحفہ ہے، وہ یہ ایک بہت اچھا نسخہ ہے، وہ اپنے پاس اس کو نوٹ کر کے رکھ سکتے ہیں، تو ایسی نوجوان نسل کو دے سکتے ہیں جن کو یہ مسئلہ ہو۔ تو انشاءاللہ 1-2 خوراکوں سے ان کے یہ قطرے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو اس کا کس طریقے سے کرنی ہے، یہ ایک ذاتی نسخہ ہے حکیم محمد اقبال صاحب کا۔ کیسے کرنا ہے، اس کو بنانا کیسے ہے؟ پٹسن کی بوری لینی ہے، ٹھیک ہے۔ پٹسن کی بوری جو ہے اس کی تاثیر جو ہے وہ خشک سرد ہوتی ہے۔ پٹسن کی بوری، ایک تو تھیلا ہوتا ہے نا، نہیں، پٹسن کی بوری جو ہے نا وہ لینی ہے آپ نے، اور اس کا جو ہے وہ اس کی تاثیر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ خشک سرد ہوتی ہے۔ تو پٹسن کی بوری لے کر اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے آدھا کلو سنگ ہیرا، یعنی کہ اس کو باٹھا بھی کہتے ہیں، وہ ڈال لینا ہے۔ وہ اس کے اندر رکھ کے آپ نے بوری کو جو ہے وہ بوری کے اندر اس کو لپیٹ کے باٹھا کو، اور اس کو لپیٹ کے ایک کڑھائی کے اندر رکھ کے آپ نے بوری کو آگ لگا دینی ہے۔ ہم کڑھائی کے اندر اس کو کیوں رکھیں گے؟ کیونکہ ہمیں اس کی جو ہے وہ راکھ چاہیے، جو ہم نے اس کو جلانے کے بعد اگر ہم زمین پر رکھیں گے تو وہ اس کی راکھ جو ہے وہ مٹی میں شامل ہو جائے گی۔ نہیں، ہم نے ایسا نہیں کرنا، بلکہ ہم کیا کریں گے، اس کو ایک کڑھائی میں رکھ کے اس کو آگ لگا دیں گے۔ تو آگ لگانے کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر وہ بوری جو ہے وہ جل جائے گی، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ مطلب باٹھا جو ہے وہ جل جائے گا اور اس کی راکھ بن جائے گی۔ تو وہ راکھ آپ نے اٹھا لینی ہے۔ تو جب آپ وہ راکھ لے لیں گے اس کو آپ نے باریک کر لینا ہے، اور چھوٹی الائچی 50 گرام اس کے اندر آپ نے ڈال لینی ہے۔ ڈال لینے کے بعد آپ اس کو بھی یعنی کہ باریک کریں گے، چھوٹی الائچی جو ہے وہ اس کو بھی باریک کر کے آپ ڈال لیں گے اس کے اندر۔ تو پھر آپ کیا کریں گے، 500 ملی والے کیپسول جو ہے وہ آپ بھر لیں گے، 500 ملی گرام والے، ٹھیک ہے، کیپسول بھر لیں گے۔ تو اگر جن بہنوں کو لیکوریا ہے تو یہ ان کے لیے بھی علاج ہے کہ بھی لیکوریا کے لیے آپ کیا کریں گے، پہلی خوراک ان کو 3 کیپسول دیں گے۔ جن کو شدت کے ساتھ جو ہے نا وہ لیکوریا ہے ان کو پہلی خوراک جو ہے وہ کتنے 3 کیپسول دیں گے۔ تو انشاءاللہ 1 گھنٹے میں آپ کو اس کا فائدہ نظر آئے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد جن نوجوان لڑکوں کو، جن نوجوانوں کو جو ہے وہ یہ جریان کا مسئلہ ہے تو ان کے لیے جو ہے یہ پہلی خوراک جو ہے وہ 2 کیپسول ہوں گے۔ تو 2 کیپسول ان کو خوراک دیں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شفا دے گا۔ اور یہ نسخہ جو ہے وہ بہت ہی اچھا نسخہ ہے۔ تو اس کے لیے آپ لوگ کیا کریں گے، دہی والی کھٹی لسی، مرنڈا بوتل، ٹھیک ہے، شکنجوی اور جو وہ ترش چیزیں جو ہیں وہ اس کو آپ نے دینی ہے، اور
صبح شام آپ جو ہے وہ ایک ہفتہ جو ہے وہ 15 کیپسول آپ اس کو دے دیں، یہ خوراک ہے ان کے لیے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ تو یہ ایک ذاتی نسخہ ہے حکیم محمد اقبال صاحب کا جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ یہ نسخہ اپنی حد تک ہی نہ رکھیں، بلکہ یہ دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ حاصل ہو، اجر ملے، ہمیں بھی اجر ملے اور آپ لوگوں کو بھی اجر ملے۔ اور آپ اس ویڈیو کو بھی آگے شیئر کریں، دوستوں کو شیئر کریں، گروپس میں شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں۔ ہاں، اگر آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کریں، تو اس سے ہمیں جو ہے وہ اور انرجی ملتی ہے، ہم اور انشاءاللہ ویڈیوز بنا کے آپ لوگوں کو دیں گے، تو جس سے جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ پوری انسانیت کو فائدہ ہوگا۔ بس اس کے علاوہ ایک اور جو ہے وہ قطروں کی قسم ہے جو دھانت کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو یہ پیشاب یعنی کہ تیزابیت زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، تو پیشاب میں تیزابیت کی وجہ سے جو ہے وہ جو نالی میں جو ہے وہ زخم ہونے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ آپ کیا کریں گے، فاسٹ فوڈ جو ہے وہ بند کر دیں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ 5 ملین جو ہے وہ آدھا چمچ صبح دوپہر شام 6 تریاق کے ساتھ جو ہے وہ جس آدمی کو یہ مسئلہ ہے اس کو دے دیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شفا دے گا۔ تو اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اس آخری جو وہ قطروں کے لیے جو ہے وہ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، اس کے لیے ہم انشاءاللہ علیحدہ سے آپ کو مکمل ڈیٹیل میں ویڈیو بنا کے ٹائم نکال کے انشاءاللہ آپ کو بنا کے دیں گے، جس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ ابھی اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے تو جو میں نے نسخہ بتایا ہے وہ آپ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی مزید مدد درکار ہو تو آپ جو ہے وہ حکیم محمد اقبال کے جو ہے نا وہ شاگرد خاص